بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد اور میری جان ان پر قربان ہو، کہ انتقال سے 6 دن پہلے ہمیں ان کے انتقال کی خبر ہو گئی تھی۔ جب جدائی کا وقت قریب آیا تو حضور نے ہمیں اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمارے اوپر آپ کی نظر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور فرمایا، مرحبا، تمہیں خوش آمدید ہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں بلند فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں رزق عطا فرمائے، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں قبول فرمائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہارا خیال رکھے، اور تمہارے کام اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تمہیں اس بات سے واضح طور پر ڈراتا ہوں کہ اللہ کے مقابلے میں اس کے بندوں کے متعلق اس کی زمین پر تکبر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور تم سے فرمایا ہے، یہ عالم آخرت میں ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا مقرر کردہ وقت اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے، فرشتوں کے پہنچنے کی حد وہی تک ہے، اور یہ ایک مرکزی مقام ہے، عرش الہی سے احکام یہی پہنچتے ہیں۔ جنت المأوا، متقیوں کی آرام گاہ والی جنت، لبریز پیالے اور سب سے بلند رفیق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ کو غسل کون دے؟ آپ نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد، سب سے زیادہ قریب کے رشتے والا، پھر اس کے بعد والا، درجہ بدرجہ۔ پھر ہم نے پوچھا، ہم آپ کو کفن کس میں دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میرے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا، یا یمنی جوڑے میں، یا مصری کپڑوں میں کفن دے دینا۔ پھر ہم نے کہا، ہم میں سے کون آپ کی نماز جنازہ پڑھائے؟ یہ کہہ کر ہم بھی رو پڑے اور حضور بھی۔ آپ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں تمہارے نبی کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور میرے جنازے کو میرے اس کمرے میں قبر کے کنارے پر رکھ دو تو پھر تم سب تھوڑی دیر باہر چلے جانا، کیونکہ سب سے پہلے میرے خلیل اور میرے ہم نشین حضرت جبرائیل علیہ السلام میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر ملک الموت اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پھر سارے فرشتے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ پھر تم ایک ایک جماعت بن کر اندر آ جانا اور مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھنا، اور کسی عورت کو نوحہ نہ کرنے دینا، اور نہ شور مچانے دینا، اور نہ بلند آواز سے رونے دینا، ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ پہلے میرے خاندان کے مرد اندر آ کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے، پھر تم لوگ میری طرف سے اپنے لیے سلام قبول کر لو، اور جتنے میرے بھائی اس وقت غائب ہیں انہیں میرا سلام کہہ دینا، اور میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرے بعد جو بھی تمہارے دین میں داخل ہو میں اسے بھی سلام کر رہا ہوں، اور آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے دین کا اتباع کرے گا میں اسے بھی سلام کہہ رہا ہوں۔ پھر ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون آپ کو قبر میں اتارے؟ آپ نے فرمایا، میرے خاندان کے مرد اور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے تو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے لیکن تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔ حضرت یزید بن بابنوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا۔ ہم ان کی خدمت میں اندر آنے کی اجازت چاہی، انہوں نے ہمارے لیے ایک تکیہ رکھ دیا اور درمیان میں اپنی طرف پردہ کھینچ لیا اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اندر جا کر میرے ساتھی نے کہا، اے ام المومنین، آپ عراق کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے کہا، عراق کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ حضرت عائشہ نے کہا، ایسے نہ کرو، تم نے اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے۔
اچھا عراق کیا ہوتا ہے؟ حیض کو کہتے ہیں۔ یعنی تم حالت حیض میں بیوی کے جسم کو ہاتھ اور جسم لگانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حیض کے بارے میں فرمایا ہے تم اسی پر عمل کرو، اور اسی بارے میں اپنا قصہ سناتی ہوں۔ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لپٹتے تھے اور میرے سر کا بوسہ لیتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے جسم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا تھا۔ حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ جب میرے دروازے کے پاس سے گزرتے تو اکثر ایسی کوئی بات ارشاد فرما جاتے جس سے مجھے فائدہ ہوتا۔ ایک دن آپ میرے دروازے کے پاس سے گزرے لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ اس کے بعد 2-3 مرتبہ اور گزرے لیکن کچھ نہ فرمایا۔ میں نے فاطمہ سے کہا، اے لڑکی، میرے لیے دروازے پر تکیہ رکھ دو، اور میں نے سر پر پٹی باندھ لی اور حضور کو متوجہ کرنے کے لیے بیمار بن کر تکیہ پر ٹیک لگا لی۔ اتنے میں حضور میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، ہائے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کو ایک کمبل میں اٹھا کر لایا گیا۔ آپ میرے پاس تشریف لے آئے اور ازواج مطہرات کو یہ پیغام بھیجا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں باری باری تمہارے ہاں جاؤں۔ تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں عائشہ کے پاس ٹھہر جاؤں۔ چنانچہ میں آپ کی تیمارداری کرنے لگی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کی تیمارداری نہیں کی تھی۔ ایک دن حضور کا سر میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضور کا سر میرے سر کی طرف جھک گیا۔ میں سمجھی کہ حضور میرے سر کا بوسہ وغیرہ لینا چاہتے ہیں کہ اتنے میں آپ کے منہ مبارک سے ایک ٹھنڈا قطرہ نکل کر میری ہنسلی کی ہڈی پہ گرا تو اس سے میرے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ سمجھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ میں نے آپ پر ایک چادر ڈال دی۔ پھر حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے دونوں کو اجازت دے دی اور اپنی طرف پردہ کھینچ لیا۔ حضرت عمر نے حضور کو دیکھ کر کہا، ہائے بے ہوشی، حضور کی بے ہوشی کتنی زیادہ ہے۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر چل دیے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت مغیرہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، تم غلط کہتے ہو اور تم ہمیشہ فتنے والی بات کرتے ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہیں کر دیں گے حضور کا انتقال نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میں نے پردہ ہٹا دیا۔ حضرت ابوبکر نے حضور کو دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کے سر کی طرف سے انہوں نے اپنا منہ جھکایا اور حضور کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا، ہائے اللہ کے نبی۔ پھر اپنے سر کو اوپر اٹھایا، پھر منہ کو جھکا کر دوبارہ پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، ہائے میرے خاص دوست۔ پھر سر کو اوپر اٹھایا، پھر منہ کو جھکا کر تیسری مرتبہ پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، ہائے میرے جگری دوست، حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر وہ مسجد چلے گیا اور حضرت عمر لوگوں میں بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب تک اللہ تعالیٰ منافقوں کو بالکل ختم نہیں کر دے گا اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر کے آنے پر حضرت عمر رک گئے اور حضرت ابوبکر نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، اور محمد میرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے تو خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہ کرے گا۔ یہ آیت پوری پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا، جو اللہ کو معبود سمجھتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تو زندہ ہے، ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی، اور جو شخص محمد کو معبود سمجھتا ہے تو وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، اچھا کیا یہ آیتیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہیں؟ مجھے یہ آیتیں یاد ہی نہ رہیں۔ حضرت ابوبکر کے پڑھنے سے یاد آئی ہیں، ان میں حضور کے انتقال پانے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، اے لوگو، یہ ابوبکر ہیں اور یہ مسلمانوں میں بڑے عمدہ اور اعلیٰ کارناموں والے ہیں، لہٰذا ان سے بیعت ہو جاؤ۔ چنانچہ لوگ ان سے بیعت ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے اور صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی گزارنے اور دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔